بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازدلدولہ کے امراء میں سے ایک ترکی نوجوان تھا۔ اس نے یہ حرکت شروع کی کہ ایک مکان کی دیوار کے سوراخ سے اس مکان میں رہنے والی عورت کو دیکھتا تھا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ ترکی لڑکا روزانہ بہت دیر تک اس سوراخ سے دیکھتا ہے۔ اس نے میرا آرام حرام کر دیا ہے۔ یہاں گھر پر کوئی نہیں ہوتا، دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ میں اس سے باتیں کیا کرتی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تم اس کے نام ایک خط لکھو جس کا مضمون یہ ہو کہ روزانہ کھڑا ہونا بیکار بات ہے۔ جب عشاء کی نماز کے بعد اچھی طرح اندھیرا ہو جائے اور لوگ سو کر غافل ہو جائیں تو تم گھر میں آ جانا، میں دروازے کے پیچھے ہوں گی۔ چنانچہ اس کے بعد شوہر نے دروازے کے پیچھے ایک گہرا گڑھا کھودا اور اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ترکی لڑکا آیا اور دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو اس عورت کے شوہر نے اس کو دھکا دے کر گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر مٹی بھر دی۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے، کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ ایک دن ازدلدولہ نے دریافت کیا کہ فلاں شخص کہاں ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ ان کا کچھ پتہ نہیں۔ اس پر ازدلدولہ غور و فکر کرتے رہے، یہاں تک کہ اس تحقیق کی انہوں نے یہ صورت نکالی کہ ایک شخص کو اس مؤذن کو بلانے کے لیے بھیجا جو اس مکان کے قریب والی مسجد کا مؤذن تھا۔ اس نے مؤذن کو بظاہر بہت سخت پکڑا اور ازدلدولہ کے سامنے کر دیا۔ پھر ازدلدولہ نے آہستہ سے اس سے کہا کہ یہ 100 دینار لے لو اور جو کچھ ہم تم کو حکم دیں اس کی تعمیل کرو۔ جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذان زیادہ رات گئے یعنی دیر سے دے کر مسجد میں بیٹھ جانا۔ پھر سب سے پہلے جو شخص تمہارے پاس آئے اور تم سے تیری گرفتاری نافذ ہونے کی تحقیق کرے تو اس کی مجھے اطلاع دے دینا۔ تو اس مؤذن نے ایسا ہی کیا۔ تو جو شخص سب سے پہلے مسجد میں تحقیق کے لیے آیا تو یہ وہی شخص تھا جس نے ترکی کو مارا تھا۔ اس نے مؤذن سے کہا کہ میرا دل تیری طرف لگا ہوا تھا اور تمہیں اس طرح گرفتار کر کے بلوانے سے ازدلدولہ کی تم سے کیا غرض تھی؟ مؤذن نے کہا الحمدللہ خیریت ہے، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ جب صبح ہوئی تو مؤذن نے ازدلدولہ کے پاس جا کر پورا حال بتایا۔ ازدلدولہ نے اس شخص کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس سے پوچھا کہ ترکی کا کیا معاملہ ہے، بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے بالکل سچی بات کہتا ہوں، میری بیوی بہت پردے دار اور پاک دامن ہے۔ یہ شخص گھات لگائے ہوئے اس کو دیکھتا تھا اور پریشان کرتا تھا، اور میری بیوی بدنامی کے خوف سے اس شخص کے کھڑے رہنے سے پریشان ہو گئی تو میں نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ ازدلدولہ نے کہا جاؤ سپرد خدا، نہ کسی نے کچھ سنا اور نہ کسی نے تم سے پوچھا۔ بے شک برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے برے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔